أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. If all of you can hear me, kindly type 1 in the chat box. الحمدللہ. آج ہم میریکلز آف دا قرآن کے ایک اور سیشن کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں، اور اپنا سیشن وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل سابقون الاولون آف دا لاسٹ سیشن، ہمنا طاہر، لائبہ، میمونہ، صباحت ضیاء، جزاک اللہ خیر ان سب کو، اور آپ لوگوں کو اللہ اس کا ڈھیروں اجر اور ڈھیروں جزا دے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پورا کورس میں ہم ہر سیشن کو سورہ بقرہ کے اس چھوٹے سے فریز سے سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومنین ہیں، یہ ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ they say سمعنا وأطعنا، we hear and we obey، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. We have to listen to Allah and believe in it. We should not wait for logics, but logics are there for us to explore. آج ہم قرآن اینڈ ہسٹری کے ایک اور سیشن کے ساتھ ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج قرآن اینڈ ہسٹری کا لاسٹ سیشن ہوگا. ہمارا کورس جو ہے وہ 27 اگست کو اینڈ ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو عید سے پہلے غالباً یہ بتایا گیا تھا کہ کورس کے جو لاسٹ سیشن ہوگا ہمارا وہ 27 اگست کو ہوگا، جو کہ نیکسٹ تھرسڈے بن رہا ہے. سو جو نیکسٹ ویک اسٹارٹ ہوگا دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ ویک فار میریکلز آف دا قرآن انشاءاللہ. لیکن نیکسٹ تھرسڈے کو دیر از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ ڈفرنٹ. قرآن اینڈ ہسٹری کا سیشن ہی ہوگا، ایک الگ سیشن ہوگا، اور وہ سیشن کیا ہوگا اس کی تمام ڈیٹیلز انشاءاللہ آج کے سیشن کے اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گی میں. اور لیکن ابھی فی الحال ہم اپنے جو آج کا قرآن اینڈ ہسٹری کا سیشن ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں. ہمارے کورس کا موٹو ہے دیز لاز ان یور دین are not there to restrict you, they are there to protect you. سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 137 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات اور ہدایت کو جھٹلایا. تو یہاں پر ہمیں پچھلی قومیں ان پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اب ہم آگے موو آن کرتے ہیں. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از ہسٹوریکل میریکل آف دا پیپل آف سبا. ٹھیک ہے، اور یہ بہت زبردست اور بہت ریلیٹیبل ٹاپک ہے ہمارے آج کے حالات سے بھی. سو آئی ہوپ کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں a brief history of the people of Saba. تو پیپل آف سبا جو تھی مینی سینچریز اگو، ٹھیک ہے، یہ جو قوم سبا تھی بہت سی سینچریز پہلے the community of Saba was considered as the fourth biggest civilization. اس دور کی چوتھی بڑی سویلائزیشن، جہاں اگر ہم 4 بڑی سویلائزیشنز اس دور میں جس بھی ٹائم پیریڈ میں یہ لوگ تھے لیں تو اس میں ایک جو تھے وہ قوم سبا کی سویلائزیشن آتی تھی، یعنی سویلائزیشن آف سبا. ٹھیک ہے، اور یہ جو تھا ان کی لوکیشن دیٹ واز ساؤتھ عرب. ٹھیک ہے، ساؤتھ یا جنوبی عرب جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر یہ لوگ بستے تھے، یا یہ قوم وہاں پر بستی تھی. ٹھیک ہے، اور اگر ان لوگوں کا قوم سبا کا تھوڑا سا اگر ہم کلچر دیکھیں تو دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو فینوشینز. اب یہ فینیشینز کون تھے یا فینوشینز کون تھے؟ یہ بھی ایک اینشنٹ سویلائزیشن تھی، اور یہ سویلائزیشن جو آج کل ٹرکی، لیبنان، اسرائیل اور سیریا کے علاقے ہیں نا، اس علاقے میں یہ پوری سویلائزیشن پھیلی ہوئی تھی. ہم اس سویلائزیشن کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن جو پیپل آف سبا تھے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کلچر کسی حد تک ان لوگوں سے ملتا تھا. اب یہاں پر آپ کو یہ کچھ جو اس جگہ پر جہاں پر یہ لوگ بستے تھے اس کے کچھ تصاویر ہیں، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو اب لوگوں کو ملی ہیں، یعنی کہ اب ڈسکور کیے آرکیولوجسٹ نے وہ سائٹس. ٹھیک ہے، اور یہ جو ایریا ہے دس از، اور ماڈرن ڈے یمن جو ہے یا آج کا یمن کا جو ایریا ہے وہاں پر یہ پیپل آف سبا کا پیپل آف سبا تھے وہ یہاں پر بستے تھے. ٹھیک ہے، اور ڈیفینیٹلی 4th بگیسٹ سویلائزیشن تھی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی کوئی بہت ڈیولپڈ لوگ تھے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ بلیسڈ دے ور، یعنی کہ کتنے زیادہ ڈیولپ تھے. سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے کہ یہ the people of Saba were involved in many commercial activities. ٹھیک ہے، یعنی کہ کمرشلی یا دیکھا جائے تو یہ لوگ بہت ڈیولپ تھے. ٹھیک ہے، دوسری چیز جو آتی ہے یہ ہسٹورینز لکھتے ہیں بات، اور یہ سب ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتی ہے، یعنی کہ آرکیولوجسٹ نے یہ چیزیں ڈسکور کی ہیں اس جگہ پر جا کے، ان سائٹس کو دیکھ کے، وہاں سے ملنے والے ڈاکیومنٹس کو ڈسکور کر کے، ریڈ کر کے ان کی باتیں پتہ چلی ہیں. دوسری چیز ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ کلچرڈ اور سویلائزڈ لوگ تھے. ٹھیک ہے، یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے دور میں اتنی سویلائزیشن تو نہیں تھی جتنا آج کل ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ لوگ اس دور کے بہت زیادہ کلچرڈ سویلائزڈ لوگ تھے.
دوسری چیز آ جاتی ہے they had a very high technological level. ٹھیک ہے, اب ہائی ٹیکنالوجیکل لیول کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک ڈیم بلڈ کیا تھا اس زمانے میں, ٹھیک ہے, یعنی سینچریز اگو. ڈیمز ہم آج کل بناتے ہیں ٹو کنزرو واٹر اور اریگیشن سسٹمز کے لیے اور اس کے علاوہ بجلی پیدا کرنے کے لیے, لیکن ان لوگوں نے ڈیم بلڈ کیا تھا, اس ڈیم کا نام تھا مارب ڈیم, ٹھیک ہے, اور یہ اس وقت کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ مونومنٹ تھا اور آج بھی اس کے آثار پائے جاتے ہیں. اور یہ مارب ڈیم جو ہے یہ پوری جو ٹیل آف سبا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. ہم آگے بھی جا کے دیکھیں گے کہ مارب ڈیم کے ساری ڈیٹیلز کیا تھی. تو اس سے اب انہوں نے ڈیم بلڈ کر لیا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے زیادہ ٹیکنالوجی میں یہ آگے لوگ جا چکے تھے. دوسری چیز ہے کہ ان لوگوں کی جو آرمی تھی, that was one of the strongest army, اور اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے, ٹھیک ہے. اگر قرآن میں سورہ نمل کی ورس 32 اور 33 ہے جس میں جو ملکہ سبا تھی نا, جو سلیمان علیہ السلام کے پاس, سلیمان علیہ السلام نے جس کو خط بھیجا تھا اور ایمان کی دعوت دی تھی, یہ وہ جو ملکہ سبا تھی وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھی, ٹھیک ہے. تو اس ملکہ سبا کے ذکر میں ہی اللہ تعالیٰ بیسیکلی, جو ملکہ سبا کو جب خط آیا تھا سلیمان علیہ السلام کا, تو ملکہ سبا نے اپنے جو وزیر تھے یا اپنے اس کے انڈر جو بھی لوگ تھے اس کے دربار میں, ان سے اس نے بیسیکلی مشورہ کیا تھا. تو جب اس نے مشورہ کیا تھا, یہ قرآن کی آیت ہے ورس نمبر 33 سورہ نمل کی, تو آگے سے ملکہ سبا کے وزراء نے یہ جواب دیا تھا. They said, we are men of strength and of great military might, but the command is yours, so see what you will command. ٹھیک ہے, یہ ملکہ سبا کو بیسیکلی ان کے وزیر جو تھے جواب دے رہے تھے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کی جو آرمی تھی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی, اور اسٹرانگ آرمی کی وجہ سے یہی بات تھی کہ ان کا جو پورا کنگڈم تھا دیٹ واز ایکسپینڈنگ, ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی اسٹرانگ آرمی تھی تو وہ بہت سے ایریاز کو کنکر کر لیتے تھے بہت آسانی سے. اس کے بعد ہسٹورینز جو اسٹیٹ آف سبا ہے اس کو اس ٹائم کے سپر پاورز میں شمار کرتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے پاس امریکہ اور رشیا ہے نا, بالکل اسی طرح اس وقت کی سپر پاورز میں یہ پیپل آف سبا یا اسٹیٹ آف سبا ان کو شامل کیا جاتا ہے. اور سب سے آخر میں آ جاتا ہے دے ہیڈ ایکسلنٹ ٹریڈ روٹس, ٹھیک ہے. ان کے جو ٹریڈنگ روٹس تھے یعنی ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی لوگ بہت زیادہ فلرش تھے اور ٹریڈنگ یہ کرتے تھے, ان کے بزنسز بہت بڑے بڑے تھے, ٹھیک ہے. اور آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات تھے ان پر, یہ سب چیزیں وہ خود ہی نہیں کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیے ہوئے تھے. اینڈ وی ول سی ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے آگے. اب یہاں پر ان کی اگر ہم اور تھوڑی سی دیکھیں کہ ہاؤ فلرش دے ور, تو یہ بیسیکلی اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ a woman would carry a basket on her head and would walk through the 2 gardens. By the time she leaves, the basket would have filled with different fruits without her needing to touch anything. یعنی کہ اتنے زیادہ لش گرین اور ویجیٹیٹڈ ایریا تھا یہ سارا سبا کا ایریا کہ کوئی بھی عورت اگر 2 گارڈنز کے درمیان واک کرے اپنے سر پہ ایک باسکٹ کیری کرتے ہوئے, تو وہ بس اس نے واک کرنی ہے اور وہ باسکٹ جو تھی وہ پھلوں سے بھر جاتی تھی. کیوں؟ یعنی کہ اتنے زیادہ ان کے باغ پھلوں سے بھرے ہوئے تھے کہ پھل توڑے بغیر ہی نیچے گرتے رہتے تھے, ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے اس کو توڑنے بھی نہیں پڑتے تھے, بس وہ اوپر سے جو نارمل پھل گر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی وہ اسی سے اس کی باسکٹ بھر جاتی تھی. یعنی ان کے جو اریگیشن سسٹم تھا وہ اتنا زبردست تھا, اور یہ اریگیشن سسٹم اسی لیے زبردست تھا کیونکہ ان لوگوں نے ڈیم بلڈ کیا ہوا تھا اور اس ڈیم کی وجہ سے ان کو بہت فائدہ تھا, ٹھیک ہے. ان کا یہاں پر جو دوسرا آپ کو ایکسٹریکٹ نظر آ رہا ہے, یہ بیسیکلی ایکسٹریکٹ ہے جو بتاتا ہے کہ ان لوگوں کا ریلیجن کیا تھا, ٹھیک ہے. مطلب اگر ہم اس ایکسٹریکٹ کو ریڈ کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کسی ایک خدا پہ یقین نہیں رکھتے تھے. they believed in many different gods, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو سن گاڈ, اس کے نیچے آپ کو مون گاڈ, یہ والے ورڈز نظر آئیں گے. ابھی میں پورا نہیں پڑھی کیونکہ اس میں اور بہت سی انفارمیشن ہے جو ہمیں کنفیوز کر سکتی ہے, لیکن دس ایکسٹریکٹ واز جسٹ ٹو شو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک خدا پہ یقین نہیں رکھتے تھے, ڈیفینیٹلی وہ زیادہ خداؤں پہ یقین رکھتے تھے. آگے ہم موو آن کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں مارب ڈیم کو, ٹھیک ہے, which was a huge constructional wonder of people of Saba. So مارب جو تھی وہ سبا جو تھا وہ پورا علاقہ تھا اور اس کا کیپٹل سٹی جو تھا وہ مارب تھا, ٹھیک ہے. اور یہ جو مارب کا ایریا تھا دیٹ واز ایکسٹریملی ویلدی, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ تھرائیونگ اور بہت زیادہ پراسپرس سٹی تھی مارب کی سٹی. اور ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ ایک ریور تھا ادانا اور ادانا, اس کو دونوں طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس ریور کے قریب یہ سٹی مارب جو تھی یہ واقع تھی, ٹھیک ہے. اب ہوا کچھ یوں کہ بیسیکلی یہ جو ریور تھا نا یہ ایک پہاڑ پر جا کر پہنچتا تھا اور اس پہاڑ کو بولا جاتا ہے جبل بلک, ٹھیک ہے. اور اس پوائنٹ پر جہاں پر یہ ریور اور پہاڑ بیسیکلی ملتے تھے, اس پوائنٹ پر وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جو جیوگرافیکلی بہت آئیڈیل پوائنٹ تھا ٹو بلڈ اے ڈیم. مطلب اگر ہم
کنسٹرکشنل ویو سے دیکھیں نا تو ہسٹورینس کہتے ہیں کہ وہ جو جگہ تھی جہاں پر جبل بلک اور جو یہ ازانا ریور ہے یہ ملتے تھے، وہاں پر اگر ڈیم بنایا جائے تو وہ واقعی ایک بہت ہی آئیڈل پلیس ہے ٹو بلڈ اے ڈیم. اور ان لوگوں نے وہی کیا تھا. جو پیپل آف سبا تھے انہوں نے اس ریور پہ یعنی یہ جو ازانا ریور تھا اس پر ڈیم بنایا تھا، جس کی وجہ سے ان کا جو اریگیشن سسٹم تھا نا یہ بہت زیادہ اچھا تھا. ٹھیک ہے، وہ ڈیم بنایا تھا، وہ ریور کا پانی ڈیفینیٹلی ان کے پاس ضائع نہیں ہوتا تھا، اس ریور کے پانی کو وہ یوز کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ ایگریکلچرلی بہت ڈیولپ تھا. اور اسپیشلی یہ جو سٹی مارب تھی یہ بہت ڈیولپ تھی کیونکہ اسی سٹی میں وہ ڈیم بلڈ کیا گیا تھا. اور ان لوگوں نے اریگیشن کی، اور یہ جو اریگیشن تھی یہ اس ٹائم کی بیسٹ اریگیشن سسٹمز میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو مارب سٹی تھی دیٹ بیکیم دا موسٹ ڈیولپڈ سٹی آف دیٹ ٹائم. اوکے، اور یہ ایک فوٹو ہے آف دا مارب ڈیم، اگر آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب اس کے جو رونز بچے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ڈیم اس طرح سے تو نہیں اب ہے، لیکن یہ اس کے جو آرکیولوجسٹ کو ملے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. تو یہ مارب ڈیم تھا. ابھی مارب ڈیم کے بارے میں ہم کچھ اور ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. مارب ڈیم کی ہائٹ جو تھی that was about 16 میٹرز. ٹھیک ہے، وہ 16 میٹرز ہائی، 60 میٹرز وائڈ اور 620 میٹرز لانگ تھا. ٹھیک ہے، اتنا بڑا یہ ڈیم تھا. اور اس ڈیم سے اگر اریگیشن کی جائے نا تو ہسٹورینز کیلکولیشنز کرتے ہیں کہ تقریباً 9600 ہیکٹرز کا جو ایریا ہے وہ اس ڈیم سے اریگیٹ کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ آلموسٹ 9600 ہیکٹرز کے ایریا کو اریگیٹ کرتے تھے. اب یہ جو 9600 ہیکٹرز کا ایریا ہے یہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ تھا. ایک تھا ساؤدرن پلین اور ایک تھا ناردرن پلین. ٹھیک ہے، ساؤدرن پلین جو تھا دیٹ واز اباؤٹ 5300 ہیکٹرز. ٹھیک ہے، اور جو ناردرن پلین تھا دیٹ واز اباؤٹ 4200 ہیکٹرز. یعنی کہ جو پورا ایریا جو وہ اریگیٹ کرتے تھے نا، جس پہ کلٹیویشن کرتے تھے یا باغات وغیرہ اور فصلیں اگاتے تھے، وہ اس پورے ایریا کا جو حجم تھا وہ 9600 تھا، جس میں سے 5300 جو ہے وہ ساؤدرن علاقے میں تھا، اور 4200 جو تھا دیٹ واز جو سوری اٹس 4300، یہاں پر یہ مسٹیک ہے، اٹس 4300 جو 4300 تھا دیٹ واز جو ناردرن علاقے میں تھا. تو اس طرح مارب سے جو ڈاکیومنٹس ملے ہیں نا اس میں اس پوری چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے ایز مارب اینڈ دا ٹو پلینس. مطلب ان ڈاکیومنٹس کو جب ہسٹورینز نے ریڈ آؤٹ کیا تو ان کو پتا چلا کہ وہاں کے لوگوں نے اس چیز کو مارب اینڈ دا ٹو پلینس لکھا ہے، کہ مارب کے ڈیم سے وہ لوگ اس طرح ان دو پلینس کو، ساؤدرن پلین اور ناردرن پلین، اس کو وہ سیراب کرتے تھے اور یہاں پر فصلیں اور باغات اور ہر چیز اگاتے تھے، کلٹیویشن کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ بھی بات ہسٹورینز نے ڈسکور کی، پیپل آف سبا تھے اگر اتنے زیادہ ڈیولپ اور تھرائیونگ ایریا تھا تو پھر یہ آج اس کا نام و نشان کیوں نہیں ہے؟ آج ہمیں قوم سبا کیوں نہیں ملتی، یا آج ہمیں یہ ایریا اتنا گرین اور لش کیوں نہیں ملتا؟ The reasons that کہ 542 عیسوی میں یہ ڈیم جو تھا it collapsed. ٹھیک ہے، یہ ڈیم ٹوٹ گیا تھا اور 542 عیسوی میں. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہوا یہ تھا کہ ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور پوری اسٹیٹ آف سبا اس سیلاب میں تباہ و برباد ہو گئی تھی. اس فلڈ کو ہسٹری میں فلڈ آف ایرم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو فلڈ آیا تھا ڈیم آف مارب کے ٹوٹنے سے. ٹھیک ہے، مارب ڈیم جو تھا اس کے ٹوٹنے سے ایک سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے اسٹیٹ آف سبا پوری کی پوری تباہ ہو گئی تھی، اور اس فلڈ کو فلڈ آف ایرم کا بولا جاتا ہے ہسٹری میں. ان کے جتنے بھی وائن یارڈز، ان کے آرچرڈز، فیلڈز، ایوری تھنگ، ہر چیز ڈسٹروائے ہو گئی تھی. ان کے اکنامیکلی وہ اپنی پیک پہ تھا ایریا، اور یہ سیلاب آیا اور وہ آسمان سے نیچے گرے تھے، یعنی کہ ان کے عروج سے ڈائریکٹ ان پہ زوال آیا تھا. اور جب یہ فلڈ ان پہ آ گیا اور اس کے بعد پیپل آف سبا جو تھے بس وہی بات، وہ عروج تھا، اب جلدی سے ایک ایسے منٹ لگے تھے یا پروبیبلی سیکنڈز لگے تھے کہ ان کا زوال آ گیا تھا. اور اس کے بعد وہ لوگ تھرائیو نہیں کر سکے تھے، اس کے بعد وہ نہ ہی آگے مزید فلرش کر سکے تھے. اس کے بعد یہ پوری جو اسٹیٹ آف سبا تھی اٹ ریچڈ اٹس اینڈ. ٹھیک ہے، اینڈ ختم ہو گئی تھی، اور اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا. ہمیں کہیں بھی قوم سبا کے لوگ نام سے دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی لوگ نہیں ملتے جو بولیں کہ ہم قوم سبا سے بلونگ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کا ڈسٹرکشن اس طرح ہوئی تھی. یہ تھی ہسٹری جو ساری قوم سبا کی تھی، کہ کس طرح سے وہ فلرش کر رہے تھے، اپنے پیک پہ تھے، اور انہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے تھے جو آج ہم حیران ہوتے ہیں، لیکن کس طرح وہ اب ڈاؤن ہوئے تھے. اب ہم تھوڑا سا قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا ذکر ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ملکہ سبا کا ذکر ہے، لیکن پیپل آف سبا کا ذکر قرآن میں سورہ سبا میں ہے. ورس نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف. اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے دینے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار.
اس کے بعد ورس نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں. یہ 2 ورسز ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے پیپل آف جو سبا تھے ان کو بہت زیادہ کچھ دیا تھا، ان کو باغ عطا کیے تھے اور ان کو کہا تھا کھاؤ اس میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ڈیمانڈ کی تھی کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ناشکری کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بہت زوردار سیلاب بھیجا تھا اور وہ لوگ they were destructed due to it, right؟ اور یہی چیزیں بھی ہم پیچھے پڑھ کے ہیں، لیکن یہ بات تو پروو ہوگی کہ ہسٹری بھی یہی کہتی ہے کہ ایک سیلاب کی وجہ سے قوم سبا تباہ ہو گئی تھی اور قوم سبا بہت تھرائیو کر رہی تھی، رائٹ؟ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. یہ تو بالکل ایکوریٹ ہے، لیکن ابھی اس میں مزید کچھ ڈسکور کرنے کے لیے ہے جو بھی ہم مزید ڈسکور کریں گے. سورہ سبا کی ورس نمبر 17 میں پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی ناشکری کی ان کو سزا دی اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں. یہ جو ورسز ہیں ان کے ہم لیسنز ابھی ڈیرائیو کریں گے تھوڑی دیر میں، اور یہ لیسنز آج ہم سے بہت زیادہ ریلیٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا غور سے پڑھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس پورے سینیریو میں بالکل صحیح طرح سے فٹ آتے ہیں. اب ہم پہلے ایکوریسی آف دا قرآن دیکھتے ہیں جو ہمارا میریکل ہے بیسیکلی. پیچھے ورس نمبر 15 میں یہ فریز آیا تھا جو آپ لوگوں نے پڑھا، 2 باغ ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف، رائٹ؟ جو میرب انسکرپشنز تھی، یعنی کہ مارب سے ان لوگوں کو جو ڈاکیومنٹس ملے تھے، اس میں بھی مارب انڈر 2 پلینس کا ذکر تھا کہ مارب جو ڈیم تھا وہ 2 پلینس کو سیراب کرتا تھا، ٹھیک ہے، ایک ساؤدرن پلین اور ایک ناردرن پلین. اور قرآن میں بھی 2 باغ جس کو بولا جا رہا ہے they are basically referring to the 2 plains جو ان کے بہت لش گرین پلینس تھے اور جہاں پر ان کی ساری ویجیٹیشن اگتی تھی، ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے، اور دوسری چیز مطلب یہ دونوں چیزیں بالکل آپس میں میچ کر رہی ہیں. ایک تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں کتنا ایکوریٹلی پورے واقعے کو بتا دیا ہے. دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ ورڈ یوز ہوا ہے سیل العارمی. یہ سیل العارمی ورڈ یوز ہوا ہے جو اوپر سیلاب آیا تھا اس کے لیے. ورس نمبر 16 میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے سیل العارمی، جس میں سیل کا مطلب ہوتا ہے فلڈ، ٹھیک ہے. عربی زبان میں جو سیل کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فلڈ، اور عارمی کا جو ورڈ ہے نا، اچھا اب یہ جو میں آپ کو بتا ساری بات، اس کا ریفرنس بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ خود بھی اس چیز کو سرچ آؤٹ کریں. اور ہم آپ سب کو پتا ہوگا کہ مودودی صاحب جو ہیں، ہم ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر، ان کی جو تفسیر ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا بیسٹ اسلامک تفسیرز، رائٹ؟ تو انہوں نے اپنی تفسیر میں اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے اور انہوں نے بولا کہ جو ورڈ الارمی ہے نا، یہ ارمین ایک ورڈ ہے اس سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ارمین ورڈ ہے یہ بیسیکلی ساؤتھ عرب کی جو زبان ہے، یعنی ساؤتھ عرب میں جو زبان بولی جاتی ہے، عربک لینگویج جو بولی جاتی ہے، وہاں پر یہ ورڈ ارمین یوز ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بند یا ڈیم جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سے ورڈ ارمی نکلا ہے. تو پھر انہوں نے اس کی مزید ایکسپلینیشن کرتے ہوئے یہ بتایا کہ سیل العارمی کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ a flood which is caused after the dam breaks out. تو جو ورڈ سیل العارمی یوز ہوئے یہ صرف فلڈ کو ریفر نہیں کر رہا ہے، یہ صرف فلڈ ریفر کر رہا ہے جو کس وجہ سے آیا، کیونکہ کسی بند کے ٹوٹنے کی وجہ سے کوئی سیلاب آیا، ٹھیک ہے. یعنی ڈیم ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے سیلاب آیا اور ان لوگوں کی ڈسٹرکشن ہوئی. تو قرآن میں بھی ان پر جو سیلاب آنے کا ذکر ہے وہ اسی طرح ہے کہ ڈیم ٹوٹا اور ان لوگوں پر سیلاب آیا، ٹھیک ہے. تو دیٹ از ون آف دا میریکلز جو آج ہم نے ڈسکس کرنا تھا کہ قرآن میں پیپل آف سبا کی 3-4 ورسز میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری ٹیل بیان کیا اور اتنی ایکوریٹلی بیان کیا. آج ہسٹورینز یہ بات ڈسکور کر چکے ہیں کہ ان نے ڈیم ہی بنایا تھا اور ان کی ڈسٹرکشن بھی اس ڈیم کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور ایک کرسچن آرکیولوجسٹ ہیں ورنر کیلر، انہوں نے اپنی ایک بک میں انہوں نے اس سائٹ کو وزٹ کیا تھا پراپرلی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک بک میں اس بات کو ویریفائی کیا تھا کہ قرآن میں جو بھی ڈسکرپشن ہے پیپل آف سبا کی دیٹ از 110% بالکل درست ڈسکرپشن ہے. آج ہسٹری بھی اس چیز کو بالکل اسی طرح ویریفائی کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جو پیپل آف سبا تھے they were ungrateful and they turned away from Allah. ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے ناشکری کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیک پہ پہنچایا تھا، ان کے عروج پہ پہنچایا تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تھی، وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے. اب ہم سورہ سبا کی ورس 18 دیتے ہیں، اور ہم نے ایک اور انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا تھا، وہ کیا ہے؟ ہم نے ان کے اور شام کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو. اچھا اب اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے، شروع میں جب ہم نے ان کی بلیسنگز دیکھی تھی جو پیپل آف سبا تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ ان کے ایکسیلنٹ ٹریڈنگ روٹس تھے. تو یہی بات تھی کہ یہ جو پیپل آف یہ سبا کے جو لوگ تھے نا، یہ یمن یعنی جہاں پر جو ماڈرن ڈے یمن ہے وہاں پر پہلے سبا کی اسٹیٹ ہوا کرتی تھی نا، تو یمن سے لے کر شام تک یہ لوگ اپنی بزنس کے حوالے سے بہت زیادہ
سفر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یمن سے لے کر شام تک جتنا بھی رستہ تھا نا, اس سارے رستے کو اس طرح سے بنایا تھا کہ اس میں جگہ جگہ بستیاں آتی تھی. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ یمن سے لے کے شام تک سارا رستہ کسی صحرا سے گزرتا تھا یا کسی جنگل سے گزرتا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں میلوں صحرا کا سفر کر کے آپ کو شام تک پہنچنا تھا. یعنی اٹ واز جسٹ لائک کہ آپ یہاں سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو آپ کو رستے میں کنٹینیوسلی آبادی نظر آئے گی, اور ایسا کوئی بھی ایریا نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی جنگل سے گزر کے اسلام آباد جانا ہے. اگر آپ میرپور سے اسلام آباد ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو ایک بہت ہی پاپولیٹڈ ایریا سے گزر کے اسلام آباد جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم میرپور سے اسلام آباد جاتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ کوئی لگیج یا کھانے پینے کے سامان نہیں رکھتے. ہمیں پتہ ہے کہ رستے میں بہت سی دکانیں آئیں گی, ہم کھانے پینے کا سامان بھی لے سکتے ہیں. اگر ہمیں کہیں ریسٹ کرنی ہے تو ہمارے پاس بہت سے ہوٹلز آئیں گے, ہم کہیں بھی ریسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہی سیم کیس تھا کہ پیپل آف سبا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی تھی کہ وہ بزنس پرپز کے لیے جب یمن سے شام ٹریول کرتے تھے تو ان کے لیے بیچ میں کوئی بھی ایسا ایریا نہیں آتا تھا. اس وجہ سے ان کو, اور اس وقت تو سفر بھی گاڑیاں وغیرہ تو نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے اتنی آسانی تھی کہ ان کو اپنے ساتھ کوئی لگیج کھانے پینے کا سامان نہیں رکھنا ہوتا تھا. یعنی اتنی زیادہ بستیاں تھی بیچ میں کہ وہ رک کے کہیں بھی کھا پی سکتے تھے آرام سے, وہاں سے بائی کر کے. ایون حتیٰ کہ رستے میں ان کو پانی بھی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی, اتنا زیادہ وہ لش گرین ایریا تھا کہ ان کو آرام سے پانی بھی مل جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور ورس نمبر 19 میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں اور طول پیدا کر دے, اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا. اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانی ہے. تو اس کا انجام کیا ہوا تھا کہ اب یہاں پر کچھ اسکالرز یہ بات لکھتے ہیں کہ اس کا یہ ہو سکتا ہے یہ کہ ان لوگوں نے منہ سے دعا نہ کی ہو کہ نہیں ہمیں اس طرح کا آسان رستہ نہیں پسند, لیکن ان لوگوں کو جو آسان رستہ دیا تھا انہوں نے اس کی قدر بھی نہیں کی تھی. لیکن کچھ تفاسیر میں یہ بات آتی ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو بالکل بھی نہیں اسا لیتے تھے ایز اے بلیسنگ, کو بس کہتے تھے کہ ہاں ہمارے لیے سفر کوئی سفر تو نہیں ہے نا, مطلب دے ور جسٹ لائک کہ اس میں کوئی ایڈونچر ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی صحرائی سفر ہوتا یا جنگل کا سفر کر کے ہمیں شام تک پہنچنا ہوتا تو دیٹ وڈ بی مور ایڈونچرس, ٹھیک ہے. ان لوگوں کی تھنکنگ اس طرح کی ہوگی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی آسانی پیدا کی کہ ان کو اپنے ساتھ بڑے بڑا سامان نہیں لینا پڑتا, اور سامان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ درمیان سفر میں کہیں بھی سامان آپ کا کھانے پینے کا ختم ہو جاتا, ٹھیک ہے. لیکن they were like کہ یہ اس میں کوئی ایڈونچر نہیں ہے, اصل سفر کا مزہ تو وہی آتا ہے ہم جنگل میں کریں یا صحرا میں کریں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بلیسنگ کو بھی بالکل فار گرانٹیڈ لیا تھا اور انہوں نے وہی بات دوبارہ سے ناشکری کی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا تھا, یہاں پر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل منتشر کر دیا. منتشر کرنے کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ یہ بالکل اسی طرح آپ ایسے کہہ لیں کہ اپنی نعمتوں سے پھول کے تھے جیسے قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل جو تھے, جب ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ عطا کیا تھا جو ان کے لیے اسپیشل کھانا آتا تھا, رائٹ. لیکن ان لوگوں نے سورہ بقرہ کے ابتدا میں یہ ذکر ہے کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے بولا تھا کہ اپنے رب سے دعا کرو, ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے, ہمیں کوئی لیسن یا دنیا کا عام کھانا جو ان نے اس کے مقابلے میں پسند کیا تھا. So same case was with the people of سبا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنے ہائی لیول کے پروٹوکولز دیے ہوئے تھے ان لوگوں نے اس کو بالکل فار گرانٹیڈ لیا, اور انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا تھا ہمیں صحرائی سفر ملے تو ہمارے لیے بہت زیادہ ایڈونچرس ہوتا. یہاں ان کو باقی جو بھی ان کے ایریا اتنا زبردست تھا, ان کا اریگیشن سسٹم اتنا زبردست تھا, انہیں کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لیا تھا. اور ان کا انجام ایک تو وہ سیلاب سے وہ لوگ بالکل ختم ہو گئے تھے. اس سے پہلے کو یہ چیز ہوئی تھی کہ پیپل آف سبا سے سیلاب سے پہلے بہت سے قبائل جو تھے وہ وہاں سے ہجرت کر گئے تھے, ٹھیک ہے. جب ان کو یہ پتہ چلی, ایسے کچھ لوگوں کو اشارے ہوئے کہ ہو سکتا ہے یہ سیلاب, یہ جو بند ہے ابھی ٹوٹنے والا ہے, ٹھیک ہے. سو دی پیپل جسٹ سارٹ آف مووڈ اوے, اور یہاں تک کہ جو ان کے مختلف قبیلے تھے وہ منتشر ہو گئے تھے. جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہی ہے کہ جو غسانی کا قبیلہ تھا وہ اردن اور شام میں جا بسا تھا. اوس و خزرج یہ بھی سبا کے ہی قبائل تھے اور یہ آ کے مدینہ میں بسر ہو گئے تھے. اس کے بعد خزاع کا ایک قبیلہ تھا وہ جدہ کے قریب ایک علاقہ ہے تہامہ, وہاں جا کے وہ لوگ رہنے لگے تھے. اسی طرح ازد کا ایک قبیلہ تھا وہ عمان میں جا کے رہنے لگا تھا, ٹھیک ہے. تو اس طرح بیسیکلی بس یہ ہوا کہ جو سبا کی قوم ہے نا ایک تو بالکل ڈسٹروائے ہو گئے اور اس سے پہلے بھی ان کا نام نشان مٹ گیا, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بالکل کہیں بھی اب آپ کو قوم سبا نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اب ہم لیسن جلدی سے ڈرائیو کرتے ہیں اینڈ دین آئی ول جسٹ میک دا اناؤنسمنٹس. اور لیسنز آج اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے. Suhaib ibn Sinan narrated that the Prophet said, how wonderful is the case of a believer. There is goodness for him in everything, and this is not the case with anyone except for a believer. If prosperity attends him, he expresses gratitude to Allah, and that is good for him. And if adversity befalls him, he endures it patiently,
and that is also good for him. ٹھیک ہے, اس حدیث میں یہی ہے کہ جو بلیور ہے نا وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے, وہ ہمیشہ مطمئن ہوتا ہے. اگر اس کی پراسپیرٹی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اگر وہ کسی بھی قسم کی مشکل میں ہے تو وہ اس کو پیشنٹلی برداشت کرتا ہے. اور یہی چیز ہے جو آج ہم سب سے زیادہ لیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پیپل آف سبا نے بھی یہی کیا تھا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے فیور کا تھینک نہیں کرتے, then his punishment could be through the very favor, as in the case of people of Sabah. People of Sabah کو سب سے بڑا فیور ملا تھا کہ ان کے پاس پانی کی نعمت تھی, جس کو یوز کر کے انہیں اپنا اریگیشن سسٹم بنایا اور سب کچھ کیا, اور اسی پانی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا. اور وہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اس پانی کا شکر ادا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا تھا. شکر ادا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف منہ سے بول دیں شکر ادا. شکر ادا مینس زبان سے تو کہنا ہے شکر, بٹ شکر تھرو آور ایکشنز. ہم اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو اپنے لیے بہت بھاری احسان لیں, اور اس کے بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کریں وہ کم ہوتی ہے. یہ بات ہمیں پتہ ہے, لیکن پھر بھی ہم عبادت نہیں کرتے, اور پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو بس ایسے ہوا میں اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, Allah never punishes those who do not deserve. He is the most just. Justice al-Adil, right? تو پیپل آف سبا کو پنش کیا گیا, اسی طرح ہم نے پڑھا پیپل آف سمود کو پنش کیا گیا, پیپل آف لوط کو پنش کیا گیا. کیوں پنش کیا گیا؟ وہ ڈیزرو کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ ایسے ہی نہیں پنش کر دیتا. ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جسٹ ہے, تو اگر پنشمنٹ آئی ہے کسی پہ تو وہ ڈیزرو کرتا تھا, تو پنشمنٹ آئی ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس پنشمنٹ کے لیے ڈیزرونگ بنائیں ہی نہ. ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا ضرور کرنی چاہیے, لیکن ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی پنشمنٹ کے ڈیزرونگ پیپل میں شامل نہ ہوں. Then the people of Sabah were ungrateful. They did not consider the wealth given to them. And where do we stand? اگر ہم اپنے آپ کو ایز اے قوم دیکھیں تو ہم almost I think all the people present here are Pakistanis, right? اور پاکستانی پیپل ہم although ہم سپر پاور نہیں ہیں, لیکن ابھی 14 اگست گزرا ہے نا, اور ابھی 14 اگست میں ہم اپنی کتنی زیادہ ملک کو پریز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا, اس میں یہ کیا, یہ بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی ون آف دا بیسٹ اریگیشن سسٹمس تھے, ہمارے پاس بھی اتنے زیادہ اچھے لوگ ہیں who are talented people, right? ہمارے پاس بھی بیسٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے, بہت کچھ ہے. although ہم سپر پاور نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بہت کچھ ہے. ہم سب کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بلیسڈ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم کچھ بھی نہیں کرتے ان ریٹرن. ہمیں بالکل ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. ہم اس چیز کی طرف دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لی ہے یا ہمیں نہیں دی, ہم اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوتی ہے. سورہ کوثر میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ بینگ اے بلیور وی نیڈ ٹو تھنک کہ جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے ہمیں اس کو کنسیڈر کرنا ہے, اس کے لیے شکر کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ایک ایمان والا ہوتا ہے اس کی زندگی سکون میں ہوتی ہے, اور اس کی زندگی سکون میں اسی لیے ہوتی ہے that he forgets what Allah took away from him and he is thankful for what Allah is giving him. اللہ ہمیں کانسٹنٹلی دے رہے ہیں, لیتا تو اللہ زندگی میں ایک دو بار ہم سے کوئی بہت اسپیشل چیز اللہ نے لے لی, لیکن ہم وہ سب بھول جاتے ہیں جو زندگی میں ہر دن ہمیں مانگے بغیر مل رہی ہوتی ہے. So that was the lessons for today, and the major thing we have to be thankful, and not thankful only from our tongue, thankful from our heart and thankful through our actions. ٹھیک ہے, اور قرآن اینڈ ہسٹری کا ایک اوور ویو کر دیتے ہیں. یہ وہ سارے ٹاپکس آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ہم قرآن اینڈ ہسٹری کے سیشنز میں آج تک ہم نے پڑھے ہیں. وی ریڈ دی ٹیل آف ہاروت اینڈ ماروت, قرآن اسپیکس اباؤٹ حمان, میریکل آف دا آیا آف سورہ یونس اینڈ سورہ روم, قرآن اینڈ دا پیپل آف لوط, دا پیپل آف سمود, اور آج ہم نے میریکل دیکھا دا پیپل آف سبا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہمارا قرآن اینڈ ہسٹری کا سیشن اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آج کا جو ہمارا سیشن تھا یہ قرآن اینڈ ہسٹری کا لاسٹ سیشن تھا. ٹھیک ہے, اور آئی ہوپ آپ لوگوں نے قرآن اینڈ ہسٹری کے جتنے بھی سیشنز تھے 6 سیشنز ہم نے اٹینڈ کیے ہیں, اور آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور یہ انشاءاللہ ہماری ہدایت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور بنیں گے. ٹھیک ہے, اور اب کچھ اناؤنسمنٹس جو ہم جسٹ لاسٹ منٹ اناؤنسمنٹس ہیں وہ یہ کہ نیکسٹ تھرسڈے کو بیسیکلی ایک پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی ہوگی یا پھر ایک فیئرویل ہوگی. ٹھیک ہے, یو کین سے اٹ پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی / فیئرویل, کیونکہ نیکسٹ تھرسڈے 27 اگست ہمارا لاسٹ سیشن ہوگا. تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے, نیکسٹ ابھی جو اگلا پورا ویک ہے آپ کے پاس, پورا ویک جو ہوگا وہ اوپن ہے. آپ لوگوں نے سیشنز اٹینڈ کرنے ہیں. منڈے کو قرآن اینڈ لنگوسٹک کا سیشن ہوگا, ٹیوزڈے کو قرآن اینڈ سائنس کا سیشن ہوگا, اور اس کے بعد اگلے تھرسڈے کو ہمارا پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی ہوگی. اب آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا کام یہ کرنا ہے, پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی میں آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے, لیکن سرٹیفکیٹس ان لوگوں کو دیے جائیں گے جنہوں نے ریگولر یہ پورا کورس اٹینڈ کیا ہے. ہم نے ایک لسٹ اپنے طور پر تیار تو کی ہے بیکاز وی ہیڈ دا ریکارڈ. اب ہوگا کچھ یوں کہ گروپ میں ایک پوری لسٹ بھیجی جائے گی جس میں وہ سارے سیشنز کے نام لکھے ہوں گے جو ہم نے پورے میریکلز آف دا قرآن میں کور کیے ہیں. آپ لوگوں نے آپ میں سے جو یہ سن رہا ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہم گروپ میں بھی یہ بات بتائیں گے, جس نے اس میں سے
60-70-80% بھی سیشنز اٹینڈ کیے ہیں نا, وہ اس لسٹ پہ جو اٹینڈ کیے ان کے آگے ٹک, اور جو اٹینڈ نہیں کیے ان کے آگے کراس لگا کے میرے پرسنل نمبر پر آپ لوگوں نے مجھے وہ لسٹ بھیجنی ہوگی, تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ کس کس نے کون کون سے سیشنز اور کتنے کتنے سیشنز اٹینڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے اسائنمنٹس ریگولرلی جمع کروائی ہیں, اور ریگولر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسائنمنٹس آپ نے ساری کی ساری جمع کروائی ہیں, کچھ بیچ میں سے مس بھی ہو سکتی ہیں. اگین 70-80% اور 60% بھی اگر آپ نے اسائنمنٹس جمع کروائی ہیں تو آپ لوگ پلیز مجھے میسج کر کے ضرور اس بات سے انفارم کریں, تاکہ ہم ویریفائی کر لیں کہ ہمارے پاس جو لسٹ ہے اس میں کسی کا نام مسنگ نہ ہو. سو آن نیکسٹ تھرسڈے یو آل ول گیٹ سرٹیفکیٹس فار یور ہول ایفرٹ, اینڈ آپ لوگوں نے جو ہمارا سارا ساتھ دیا اس کے لیے ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی اپریسیشن ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ آپ لوگوں نے فیڈ بیک دینا ہے ان دا فارم آف آڈیو, ٹھیک ہے. اور آڈیو کے فارم میں وہ فیڈ بیک کس طرح سے آئے گا کہ ہم آپ کے پاس 3 ایڈمنز ہیں ہمارے گروپ کے, آپ ان میں سے کسی بھی ایڈمن کے پرسنل نمبر پر 30 سیکنڈ سے 1 منٹ کی آڈیو ریکارڈنگ بھیج کے آپ لوگ ایک فیڈ بیک دیں. پلیز آپ سب اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. آپ لوگ کی جو آڈیو ریکارڈنگز ہوں گی وہ ہم اس ایونٹ میں, یعنی کہ جو ہماری پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوگی, اس میں ہم پلے کریں گے اور سب کو سنائیں گے کہ ہر بندے کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اس پورے میریکلز آف دا قرآن کورس کے ساتھ. از ایوری تھنگ کلیئر؟ جو میں نے باتیں بولی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے؟ اگر آ گئی ہے تو پلیز ٹائپ 1 ان دا چیٹ باکس. الحمدللہ. تو یہ دونوں کام آپ لوگوں نے ضرور کرنے ہیں. ایک یہ کہ اپنے بتانا ہے, انفارم کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے سیشنز ریگولرلی لیے, اور اسائنمنٹس جن نے ریگولرلی جمع کروائی ہیں وہ بھی بتائیں گے پرسنل نمبر پر, اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنا آڈیو فیڈ بیک دینا ہے, ٹھیک ہے. تو آج کا سیشن ہم اینڈ کرتے ہیں, اینڈ دیٹ واز دا لاسٹ سیشن آف قرآن اینڈ ہسٹری. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.